فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ عزیز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کی جانب سے میں نگہت رضا آپ کی خدمت میں کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن لے کر حاضر ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے مصنف حجت الاسلام جناب محسن علی نجفی صاحب ہیں۔ یہ 10ویں جلد ہے جو میں پڑھ کر سنا رہی ہوں آپ کو۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ڈرنے والے کے لیے یقیناً اس میں عبرت ہے۔ تفسیر آیات۔ جناب موسیٰ کی رسالت کے منکر اور اللہ کے سوا کسی اور کو رب کہنے والوں کا یہی انجام ہوگا۔ البتہ اس واقعے سے صرف وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو اپنی عاقبت کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہارا خلق کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان کا جسے اس نے بنایا ہے؟ تفسیر آیات۔ مشرکین جو اعادہ حیات کو ایک ناممکن امر خیال کرتے تھے، تعجب اور تمسخر کے لہجے میں کہا کرتے تھے اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم ابتدا کی طرف پھر واپس لائے جائیں گے؟ ان مشرکین کے جواب میں فرمایا، کیا تمہارا یعنی انسان کا خلق کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کا خلق کرنا؟ لَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ مبارکہ غافر سے، اور سورہ غافر کی یہ 57 آیت ہے جس کو یہاں پر تطبیق کے لیے پیش کیا گیا ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے خلق کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ إِلَيْهِ، ترجمہ، اور وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرتا ہے اور یہ اس کے لیے نہایت آسان ہے۔ اور یہ ریفرنس ہے سامعین کرام سورہ روم کی 27ویں آیت کا۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آسمانوں کے خلق کرنے سے انسانوں کو خلق کرنا آسان ہے، اور انسانوں کی ابتدائی تخلیق سے اس کا اعادہ تخلیق زیادہ آسان ہے۔ لہذا انسانی تصور کے مطابق اللہ کے لیے 2 مرتبہ تخلیق کرنا آسان ہے۔ انسان کی تخلیق آسمانوں کی تخلیق سے آسان، اور انسان کی اعادہ تخلیق ابتدائی تخلیق سے آسان ہے۔ جب مشرکین اللہ کے آسمانوں اور انسانوں کی ابتدائی تخلیق کے قائل ہیں تو پھر یہ اعادہ تخلیق کو کیوں ناممکن سمجھتے ہیں؟ رفع سمكها فسواها، اللہ نے اس کی چھت اونچی اور پھر اسے معتدل بنایا۔ تشریح کلمات، سمک بلندی کو کہتے ہیں اور سقف کو بھی۔ فرزوق کہتے ہیں ان الذی سمک السماء بنی لنا
وینا دعا کمہو اعزا بطول سم کا سما یعنی رفع سما۔ تفسیر آیات نمبر 1، آسمان کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے زیادہ مشکل ہونے کا ذکر ہے کہ اللہ نے آسمان کو بلندی پر اٹھایا، یعنی رفعا کی طرح ہے کہ اس کی بلندی کو خوب بلندی دی۔ اس سے آسمان کی بلندی زیادہ ہونے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، فسواہا، پھر آسمان کو اعتدال دیا اور اجرام سماوی کو ایک محیر العقول نظام میں منسلک کر دیا کہ اربوں سال میں 1 سیکنڈ کے برابر بھی اس اعتدال میں فرق نہیں آتا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن کیا۔ تشریح کلمات، اغتشا تاریک کر دینے کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات، روشنی کا آنا جانا آسمان کی طرف سے ہے، ورنہ کرۂ ارض از خود شب و روز نہیں بنا سکتا۔ جب آسمان سے آنے والی روشنی اس سے غائب ہو جائے تو یہاں رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، اور آسمان سے روشنی آنے پر صبح کو دل شب سے نکال کر روشن دن بنا دیتا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا۔ تشریح کلمات، دہاہا، الدہو بچھانے کے معنوں میں ہے۔ العین کے مطابق الدہر البسط ہے۔ راغب اور العین کے مطابق محاورہ ہے۔ بارش زمین سے کنکریوں کو بہا کر لے گئی۔ جوہری نے صحاح میں کہا ہے کہ دہو لڑھکنے کو کہتے ہیں۔ راغب نے کہا دہو کے معنی ہے ازالہا ان مفرہا، اپنے ٹھکانے سے ہٹانے کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات، ہم دہو بچھانے کے معنوں میں لیں گے کیونکہ عصر نزول قرآن کے مخاطبین بچھانے کا مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ بعض محققین نے اس لفظ کو لڑھکنے اور اپنے ٹھکانوں سے ہٹا دینے کے معنوں میں لیتے ہیں، پھر اس سے حرکت زمین پر استدلال کرتے ہیں جو بظاہر درست معلوم نہیں ہوتا، چونکہ عصر نزول کے مخاطبین نے حرکت زمین سمجھنے سے قاصر تھے، بلکہ یہ کہا جائے کہ زمانہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور قرآن ہر زمانے میں جدیدیت اور تازگی رکھتا ہے۔ فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جَدِيدٌ وَعِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غَزًّا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے بحار الانوار جلد 2 صفحہ نمبر 280 سے، جس کا ترجمہ ہے یہ قرآن ہر دور میں جدیدیت اور ہر قوم کے لیے قیامت تک تازگی رکھتا ہے۔ نمبر 2، والارض بعد ذالک، یعنی آسمان بنانے اور شب و روز وجود میں لانے کے بعد زمین کو بچھایا گیا۔ اس آیت میں بعد ذالک سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین کی تخلیق بعد میں ہوئی، جبکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین پہلے خلق ہوئی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات، اور یہ آیت آگے کنٹینیو کر رہی ہے۔ اتنی آیت کا ترجمہ ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کا رخ کیا تو انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ ثم استوی میں ثم پھر سے، بعد ذالکہ میں زیادہ صراحت ہے، کیونکہ ثم ترتیب زمانی کے علاوہ ترتیب
رتبی کے لیے بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر عطف مفرد بر مفرد ہو تو ثم ترتیب زبانی کے لیے ہوتا ہے، اور اگر جملہ دیگر جملہ پر عطف ہو جائے تو ترتیب رتبی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ جبکہ اس آیت میں بعد ذالک ترتیب زمانی پر زیادہ صریح ہے، لہٰذا یہ موقف اختیار کرنا چاہیے کہ آسمان پہلے اور زمین بعد میں بنی۔ ممکن ہے کہ بعد کا لفظ مجازن یہ بتانے کے لیے ہو کہ بعد کے ذکر کے بعد آنے والا جملہ کمتر حیثیت ہے، جیسے اصل بعد ذالک زمین میں ہے، لیکن آیت میں زمین کی تخلیق کا ذکر نہیں ہے بلکہ بچھانے کا ذکر ہے، لہذا ممکن ہے کہ زمین کی تخلیق آسمانوں کی تخلیق سے پہلے ہو گئی ہو لیکن بچھانے کا عمل بعد میں ہوا ہو۔ زمین کے بچھانے کی بات دو صورتوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ زمین پہلے آتشی کرہ تھی، آہستہ آہستہ سرد ہونا شروع ہوئی اور مٹی وجود میں آنے لگی، جسے دہو بچھانے کے ساتھ تعمیر فرمایا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زمین کو سرد کرنے کے لیے پورے کرۂ ارض کو پانی میں ڈبو دیا گیا، پھر آہستہ آہستہ خشکی نمودار ہونے شروع ہوئی، اس کو دہو کہا گیا ہے۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اس نے زمین سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ تفسیر آیات۔ الارض یعنی کرۂ ارض میں خشکی نمودار ہونے کے بعد زمین کی گہرائیوں میں بھی پانی گیا تھا، اس سے پانی نکالا چشموں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، جن سے انسان کی معیشت کا سامان فراہم ہوا اور ساتھ جانوروں کے چارے کا بھی انتظام ہو گیا، جیسے فرمایا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ لِلسَّائِلِينَ۔ یہ ریفرنس کی آیت ہے جس کا ترجمہ پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو اس کا ترجمہ ہے، اور اس میں 4 دنوں میں حاجت مندوں کے ضروریات کے برابر سامان خوراک مقرر کیا گیا۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ حامیم کی 10ویں آیت سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو زمین میں زندگی کے لیے فضا ہموار کرنے میں 4 دن لگے، والجبال أرساها، اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے۔ تشریح کلمات۔ ارساہا رسو کے معنی کسی چیز کے کسی جگہ پر ٹھہرنے اور استوار ہونے کے ہیں۔ عرصہ ٹھہرانے کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات۔ پہاڑوں کے بارے میں سورہ نبا آیت نمبر 7 میں تشریح ہو چکی ہے کہ زمین کو استقرار دینے کے علاوہ پہاڑوں پر برف جما کر پانی ذخیرہ کیا جاتا ہے اور نہریں بہتی ہیں جس سے زمین زرخیز ہو جاتی ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زندگی کے طور پر۔ تفسیر آیات۔ مویشی اگرچہ انسان کی متاع زندگی میں شمار ہوتے ہیں، تاہم مویشی اپنی جدا زندگی رکھتے ہیں۔ انہیں سامان زندگی فراہم کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک ناقابل ذکر نعمت اور احسان ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پس جب بہت بڑی آفت آ جائے گی۔ تشریح کلمات۔ الطَّام طا میم میم کے معنی پانی سے بھرے ہوئے سمندر کے ہیں، اور ایسے سمندر کو الطَّم والرَّم کہتے ہیں۔ طَم علاقزا کے معنی کسی پر چھا جانے کے لیے ہیں، اسی قیامت کو تامہ کہا جاتا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1،
انسان کی تخلیق سے آسمان اور ارضی نظام کی تخلیق کو زیادہ اہمیت دینے اور اعادہ حیات کو تخلیق کائنات سے آسان قرار دینے کے بعد قیامت کا ذکر آیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جب قیامت سے ایسی بڑی آفت آ جائے گی تو لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ وہ اگلی آیت میں مذکور ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو اس دن انسان اپنا عمل یاد کرے گا، اس دن جب اس کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی 14ویں آیت سے، جس کا ترجمہ ہے پڑھ اپنے نامہ اعمال، آج اپنے حساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جب اس کے سارے اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے تو اسے یاد آئے گا کہ میں نے یہ سب کیا تھا۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، اور دیکھنے والوں کے لیے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ تفسیر آیات، ہر دیکھنے والے کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، چنانچہ جہنمی اور جنتی دونوں جہنم کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کریں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے 71ویں اور 72ویں آیت سورہ مریم، جو کہ 19واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کا ترجمہ ہے اور تم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ حتمی فیصلہ آپ کے رب کے ذمے ہے، پھر اہل تقویٰ کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا چھوڑ دیں گے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اور اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہوگا۔ تفسیر آیات، جہنم کا سامنا کرنے کے بعد ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سرکش، منکرین اور جنہوں نے آخرت کا انکار کیا تھا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اور کہا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا۔ سورہ مومنون کے 37ویں آیت کا ریفرنس آ رہا ہے، جس کا ترجمہ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے جس میں ہمیں مرنا اور جینا ہے۔ یعنی جب دنیا اور آخرت میں سے ایک کو اختیار کرنے کی نوبت آئی تو آخرت کو ٹھکرا کر دنیا کو ترجیح دی۔ نمبر 2، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کو جہنم دکھانے کے بعد اس میں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، چونکہ جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے اور نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، اس کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہے۔ تفسیر آیات، نمبر 1، مگر وہ لوگ جنہوں نے سرکشی نہیں کی، غضب الہی سے خائف رہے، سرکشی کے مقابلے میں دل میں خوف خدا رکھتے تھے۔ نمبر 2، مقام ربہی کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ مقام سے مراد اللہ کی بارگاہ ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے خائف رہتے تھے، چونکہ تمام اعمال اللہ کے سامنے انجام پاتے ہیں۔ دوسری تفسیر مقام سے مراد عظمت و جلالت ہے کہ اللہ کی عظمت و جلالت کی وجہ سے خوف آتا ہے، نہ کہ عذاب کی وجہ سے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ رحمان آیت نمبر 46۔ نمبر 3، وَنَهْيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
خدا کی خوف کی وجہ سے اپنے نفسانی ناجائز خواہشات کو کنٹرول رکھتا ہے۔ معرکہ اطاعت اور عصیان میں سب سے بڑا داخلی دشمن اور 5th کالم نفسیاتی خواہشات ہیں۔ حدیث ہے عدت الادائیس کے صفحہ نمبر 314 سے، جس کا ترجمہ ہے تیرا بدترین دشمن وہ نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ نمبر 4 فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، خوف خدا اور نفس پرستی سے دور رہنے والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب واقع ہوگی، آپ کو کیا کام ہے اس حقیقت کے بیان سے، اس کے علم کی انتہا پروردگار کی طرف ہے۔ تفسیر آیات۔ مشرکین قیامت کے وقت کا تعین چاہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عدم تعین قیامت کے ناممکن ہونے پر دلیل قرار دیتے تھے، جبکہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی نے قیامت کے وقت کا تعین نہیں کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک دلیل ہے، کیونکہ قیامت کا علم ان باتوں میں سے ہے جو صرف اللہ تعالی کے ساتھ مختص ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ مرساہا استقرار و اثبات کے معنوں میں ہے۔ نمبر 2 فیما انتا من ذکراہا، فیما اصل میں فی اور ما 2 لفظوں کے طور پر ہے۔ حرف جر کی وجہ سے ماں کا الف حذف ہوا تو فیما ہو گیا، اما کی طرح، عین میم اور سورہ جہاں سے ہم نے تشریح کر چکے ہیں۔ اما کی طرح، اے رسول آپ کو کیا سروکار ہے کہ قیامت کے وقت کے تعین کے ساتھ؟ یہ موضوع ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، آپ کے فرائض میں سے نہیں ہے۔ نمبر 3 الی ربک منتہاہا، اس کا علم صرف اور صرف آپ کے رب سے مختص ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس بات کا علم نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ لقمان کی 34ویں آیت سے۔ انما انت منذر من یخشاها، آپ تو صرف تنبیہ کرنے والے ہیں جو اس قیامت سے ڈرتا ہے۔ تفسیر آیات۔ آپ کا فرض منصبی یہ ہے کہ جن لوگوں پر آپ کی تنبیہات اثر کرتی ہیں انہیں تنبیہ کریں، قیامت کے لیے زاد راہ کی تیاری کی باتیں کریں اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کی راہ بتائیں۔ یہ بتائیں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، جب وہ اس قیامت کے دن کا سامنا کریں گے تو ایسا لگے گا گویا وہ صرف ایک شام یا ایک صبح ٹھہرے۔ تفسیر آیات۔ تمہیں قیامت آنے میں دیر محسوس ہو رہی ہے جو پوچھتے ہو کہ کب آئے گی، اتنا وقت گزر گیا ہے ابھی تک آئی نہیں۔ لیکن جب یہ لوگ قیامت کا مشاہدہ کریں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ قیامت بہت جلد آ گئی۔ ہم نے دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح کا وقت گزارا تھا، اس کے مقابلے میں دنیا میں ہم نے آخرت کو فراموش کر کے جو عیش و نوش کیا ہے وہ ایک مختصر سا وقت تھا۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ ہم سورۃ النازعات کے اختتام کو پہنچے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا حافظ و ناصر.